تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ نے اس کٹھن زندگی کو آسان کرنے کے لیے اچھی صحبتیں بنائی، کہ جن اچھی صحبتوں کو ہم حاصل کر کے اس اپنی مشکل زندگی کو آسان بھی کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بہتر بھی کر سکتے ہیں۔ اور درود و سلام ہو امام الانبیاء پر، جنہوں نے اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ دنیا کے چنے ہوئے لوگوں کو اپنا صحابی بنایا اور اچھی صحبتوں کو چن کے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ اگر صحبت اچھی ہو، دوست اچھے ہوں، ساتھی اچھے ہوں تو بندے کی دنیا بھی بہتر ہو سکتی اور آخرت بھی بہتر ہو سکتی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اللہ رب العزت نے تقوی کے ساتھ یہ حکم دے دیا۔ اب تقوی کی فضیلت کا تو ہمیں اندازہ ہے ہی ہے کہ تقوی اس دنیا میں کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے اس اہم چیز کے ساتھ ایک دوسری اہم چیز کا ذکر کر دیا کہ نیک لوگوں کا، سچے لوگوں کا ساتھ اختیار کرو، یعنی اچھا ساتھ وہ آپ کی دنیا بھی بہتر کر دے گا، آپ کی آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ ان لوگوں کے ساتھ رکے رہو خواہ کٹھن حالات ہوں۔ وَاصْبِرْ کے لفظ استعمال کی، یعنی محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو، کیونکہ نیک لوگ اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ جب آپ ان کا ساتھ اختیار کرو گے تو آپ کے نزدیک بھی اللہ کی رضامندی کی اہمیت اجاگر ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مزید وضاحت فرما دی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مثل الجلیس الصالح والسوء، برے دوست کی اور اچھے دوست کی مثال وہ ایسے ہے کحامل المسک ونافخ الکیر، جیسے خوشبو بیچنے والا ہو اور پٹھی جلانے والا ہو۔ یعنی اچھا دوست ایسے جیسے کوئی خوشبو بیچنے والا ہو، اور برا دوست ایسے جیسے کوئی پٹھی چلانے والا ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خوشبو والے کے ساتھ دوستی کرو گے وہ تمہیں خوشبو تحفے میں دے دے گا، یا ہو سکتا ہے کہ تم خود اسے خرید لو، یا ویسے ہی تمہارے کپڑے معطر ہو جائیں۔ اگر کچھ نہیں ہوگا، جتنی دیر اس کے پاس بیٹھے ہو اتنی دیر خوشبو تو محسوس کرو گے۔ یہ اچھے ساتھ کی مثال حضور نے دی، اور فرمایا پٹھی چلانے والے کی مثال برے دوست کی طرح ہے، وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا۔ کوئی آگ کا انگارہ اٹھے گا، تمہارے کپڑوں کے اوپر گر جائے گا، کچھ نہیں ہو تو کم از کم آپ کو سمیل تو آئے گی۔ جتنی دیر بیٹھے ہیں دھوئیں کی سمیل تو آ رہی، تنگ تو ہو رہے ہیں، پریشان تو ہو رہے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھی مجلس کو اٹینڈ کرو، اچھے دوستوں کو اپنے دوست بناؤ۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اچھی دوستی کے 6 فوائد ہیں۔ اچھا دوست آپ کو 6 بری چیزوں سے نکال کے 6 اچھی چیزوں کی طرف لے جائے گا۔ وہ فرماتے من الشک الی الیقین، نیک دوست آپ کو شک سے نکال کے یقین کی طرف لے جائے گا۔ یعنی اگر مسلمان ہیں بھی اور آپ کے ایمان میں کوئی کمزوری ہے تو اچھا دوست آپ کے ایمان کی اس کمزوری کو
دور کر دے گا، شک سے یقین تک کا سفر آپ اس اچھے دوست کے ساتھ مل کے طے کر سکتے ہیں۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وَمِنَ الرِّيَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ، اچھا دوست آپ کو ریاکاری سے نکال کے اخلاص کی طرف لے جائے، اور یہ بہترین منزل ہے کہ آپ ریاکاری سے نکل کے اخلاص کی منزلوں تک پہنچ جائیں۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تیسری بات کی، فرمایا وَمِنَ الْغَفْلَةِ إِلَى الذِّكْرِ، اچھا دوست آپ کو غفلتوں سے نکالے گا، ٹائم ضائع کرنے والی چیزوں سے نکالے گا اور آپ کو لے جائے گا ذکر کی طرف، اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف آپ کا سفر کروائے گا۔ اور فرمایا وَمِنَ الرَّغْبَةِ فِي الدُّنْيَا إِلَى الرَّغْبَةِ فِي الْآخِرَةِ، اچھا دوست آپ کو دنیا کی رغبت سے نکال کے آخرت کی رغبت کی طرف لے جائے۔ یہی کامیابی، آخرت جس بندے کے نزدیک معتبر ہو جائے، مرغوب ہو جائے، اس بندے نے اللہ کے نبی کے راستے کو پا لیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام ساری زندگی دنیا کی حقارت کو واضح کرتے رہے۔ حضور نے فرمایا یہ دنیا اللہ کے نزدیک اتنی حقیر ہے، اتنی حقیر ہے کہ آپ تصور کریں پانی کا سمندر ہو اور آپ اس کے کنارے پر بیٹھ کے سوئی ہاتھ میں پکڑیں، سمندر کے اندر ڈبوئیں اور اس کو نکالیں، فرمایا اس سوئی کے نکے کے ساتھ جتنا پانی نکلا ہے یہ دنیا ہے اور یہ سمندر آخرت ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے ہاں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں۔ حضور نے تو یہاں تک فرما دیا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعات، اور محدثین کہتے ہیں یہاں رکعتا سے مراد فجر کی 2 سنتیں ہیں، فرضوں کی بات نہیں ہو رہی، فرض تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں۔ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سب سے بہتر۔ یعنی ایک سائیڈ پہ پوری دنیا کا مال و متاع ہو، آپ کے رشتہ دار آپ کے عزیز و اقارب ہوں، ہر چیز دنیا کی ایک سائیڈ پہ ہو اور دوسری سائیڈ پہ فجر کی 2 رکھتے ہوں، آپ فجر کی 2 سنتوں کو اہمیت دیں۔ اور اچھی صحبت کا یہ اثر ہوگا، امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے کہ اچھی صحبت آپ کو دنیا کی رغبت سے نکال کے آخرت کی رغبت کی طرف لے جائے۔ وَمِنَ الْكِبْرِ إِلَى التَّوَاضُعِ، اور اچھی صحبت آپ کو تکبر سے نکال کے عاجزی کی طرف لے جائے، تواضع کی طرف۔ جب بندہ اچھی صحبت اختیار کرتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے مال و متاع کی کوئی حقیقت نہیں، اور جب یہ پتہ چل جائے کہ دنیا کے مال و متاع کی حقیقت کوئی نہیں، اس جوانی کی حیثیت کوئی نہیں، اس خوبصورتی کی حیثیت کوئی نہیں، گاڑی بنگلے کی حیثیت کوئی نہیں، تو تکبر کس چیز پہ آئے گا؟ خود بخود بندے کے اندر تواضع اور انکساری ہے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا وَمِن سُوءِ النِّيَّةِ إِلَى النَّصِيحَةِ، اچھا ساتھ آپ کو بری نیت سے نصیحت کی طرف لے جاتا، خیر خواہی کی طرف، یعنی نیت کے اندر سے برائی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھے ساتھ کا یہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اچھا دوست آپ کو ہر ٹائم کسی کے خلاف بھڑکاتا نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ آپ کی نیت کی اصلاح کرے گا، آپ کو یہی تعلیم دے گا کہ کوئی بات نہیں، اگر کسی نے زیادتی کر بھی لی ہے تو دنیا حقیر ہے، مومن بندے کے لیے تو مصیبت بھی خیر ہے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کا بڑا خوبصورت قول، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر مومن بندے کے لیے اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے نا کہ مومن بندے کے لیے مصیبت میں بھی خیر ہے، مصیبت پہنچتی ہے مومن بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، حتی الشوکہ، یہاں تک کہ وہ کانٹا بھی جو مومن کو چبھ جاتا ہے وہی خیر کا سبب ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مومن بندے کے لیے خیر بھی خیر ہے، شر بھی خیر، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ آپ کو خوشی ملی ہے یا غمی ملی ہے، اہم یہ چیز ہے کہ آپ اس خوشی یا غمی کے نتیجے میں
اللہ کے قریب ہوئے یا اللہ سے دور ہوئے. یعنی مومن بندہ اس تکلیف کے نتیجے میں جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو یہ تکلیف مومن بندے کے لیے خوشی سے بہتر ہوتی. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک اور بڑا خوبصورت قول، وہ فرماتے ہیں وہ گناہ جو مجھے اللہ کے قریب کر دے، وہ گناہ جس کے نتیجے میں میرے دل میں عاجزی آ جائے، وہ گناہ جس کے نتیجے میں مجھے توبہ کی توفیق مل جائے، میرے نزدیک 1000 درجے بہتر ہے اس نیکی سے جس کو کرنے کے بعد میرے اندر گمنڈ آ جائے. یعنی اصل بات یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلا ہے، خوشی ملی ہے، غم ملا ہے، نیکی کی ہے یا گناہ کیا ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے. آپ اللہ کے قریب ہوئے ہیں یا دور ہوئے ہیں، اور یہ چیز حاصل ہوگی نیک لوگوں کی دوستی سے، اچھے ساتھ سے. اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. کہ اللہ کے مومن بندوں کی یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں جنت بھی دے تو نیک لوگوں کے ساتھ دے. اور ہمارے شیخ مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب رحمہ اللہ یہ بات کہتے تھے آخری دنوں میں بھی. وہ کہتے اس جنت کا کیا مزہ جس میں اچھے ساتھی نہ ہو، نیک لوگ نہ ہو، نیک بیوی نہ ہو، اچھا ساتھ نہ ہو. اور یہی طریقہ کار اللہ رب العزت نے انبیاء کا قرآن مجید میں ذکر کیا اور نیک لوگوں کی یہ دعا ذکر کی کہ نیک لوگ جب جنت بھی مانگتے ہیں تو اچھے ساتھ کے ساتھ مانگتے ہیں.